لکھنا نہیں آتا تو اے دوست پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا اے دوست پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے، چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ اللہ نے کیا کیا تجھے نعمت نہیں بخشی، فرصت جو ملے سورۃ رحمان پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سید کونین کے فرمان پڑھا کر۔ یہ تھے حافظ عبداللہ توقیر جو کلام اللہ کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جس طرح آپ احباب اس بات سے باخوب اور باخبر ہے کہ والد گرامی کا ایک مشن ہے کہ مغرب کی نماز میں کتب الستہ کو آپ احباب کے سامنے درس کی شکل میں پیش کیا جائے، جو کہ الحمدللہ آج سے 5 سال پہلے تقریب صحیح بخاری شریف کے نام سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، اور اس کے بعد 5 سال اور 10 ماہ کے اندر اللہ کے فضل سے صحیح مسلم شریف وہ مکمل ہوئی ہے۔ تو اس کے آخری حدیث کے لیے آج ہمارے پاس مہمان تشریف لائے ہیں جو کسی تعریف کے محتاج نہیں، تو میں اب دعوت سخن دیتا ہوں فضیلت القرہ قاری القرہ فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری صہیب احمد میر محمدی حفظہ اللہ تعالی۔ ان کی خدمت میں نہایت ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے روحانی بیٹوں کو چند نصیحت فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ قال حجة الإسلام الإمام مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن كوشاز القشيري رحمه الله رحمة واسعة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن أبي سفيان عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم نزلت هذان خصمان اختصموا بمثل حديث هشيم۔ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا هشيم حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا هشيم عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد قال سمعت أبا ذر يقسم قسما نزلت هذان خصمان اختصموا في ربهم في الذين بارزوا يوم بدر حمزة وعلي وعبيدة ابن الحارث وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة۔ لائق ست تکریم سامعین محترم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق، مالک
اور رازق۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں پیدا کیا ہے وہاں ہماری رشت و ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس قرآن کو سمجھانے کے لیے، اس کی وضاحت پیش کرنے کے لیے اللہ عز و جلال نے آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی 1,24,000 پیغمبروں کی سرتاج اور 1,24,000 پیغمبروں سے افضل اور اعلیٰ اور عرفہ ہستی ہے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کو جس کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے لکھا بھی اور یاد بھی کیا، اور آج وہ حدیثیں ہمارے پاس پہنچی۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو گزشتہ 5 سال اللہ کے پیارے پیغمبر کی باتیں سنتے رہے، اور اس سے بڑی خوش نصیبی ہمارے محترم اور مکرم بھائی کی ہے کہ جن کو اللہ عز و جلال نے توفیق عطا فرمائی اور انہوں نے احادیث کی وہ کتاب جس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز الصحیحان، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتابیں 2 ہیں، بخاری اور مسلم۔ محترم بھائی نے جہاں صحیح بخاری مکمل کی، آج صحیح مسلم کی تکمیل پر یہ چند کلمات آپ سن رہے ہیں۔ صحیح مسلم امام مسلم بن حجاج کی وہ کتاب ہے جس محدث نے اس کتاب کو کس خوبصورتی سے لکھا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ 206 ہجری میں اللہ عز و جلال نے ان کو دنیا میں بھیجا اور 261 میں یہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ یہ گنتی کے 55 سال زندگی گزارنے والا شخص، اس انسان نے صحیح مسلم کے اندر 54 کتابوں پر بحث کی ہے، اور اگر احادیث کا تکرار ختم کیا جائے تو 3034 حدیثیں صحیح مسلم کے اندر، اور اگر تکرار کے ساتھ دیکھا جائے تو 7563 حدیثیں ہمارے محترم بھائی نے ان 5 سالوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ 1352 ابواب پر مشتمل صحیح مسلم آج اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اس اختتام پر میں آپ کی خدمت میں صرف 4 باتیں کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، حدیث کس کو کہتے ہیں، اور دوسری بات، اس حدیث کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، اور تیسری بات جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کی آخری روایت پیش کی ہے، وہ روایت کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے، اور چوتھی اور آخری بات، ایسے موقع پہ میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کی کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ
حدیثا، اللہ سے بڑھ کے بات میں کوئی بھی سچا نہیں ہو سکتا۔ حدیث فرشتوں کی کلام کو بھی کہتے ہیں۔ هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، مہمان بن کے آئے، اللہ نے ان کی کلام کو بھی حدیث کہہ دیا ہے۔ انبیاء و رسل کی کلام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، اے میرے محبوب آپ کے پاس موسیٰ کا قصہ نہیں پہنچا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی جتنی گفتگو ہے اللہ نے اس سے بھی حدیث کہہ دیا۔ ما كان حدیثا یفترا، یوسف علیہ السلام کے قصے کو بھی اللہ نے حدیث کہہ دیا۔ تو حدیث اللہ کی بات کو بھی کہتے ہیں، فرشتوں کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، تمام انبیاء اور رسل کی باتوں کو بھی، ان کے قصوں کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی سے بات کی، اللہ نے اسے قرآن بنا کے اتار دیا۔ یہ نا ساتھیوں کو بلا لیجیے، سب ساتھی نا ان کی طرف ہی متوجہ ہوں گے نا، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ، نا تسلی سے چند باتیں ایک دوسرے سے شیئر کر لیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ کی کلام کو کیا کہتے ہیں؟ آواز نہیں آئے۔ اور فرشتوں کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ اور انبیاء و رسل کی باتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اور آخری پیغمبر کی بات کو کیا کہتے ہیں؟ تو حدیث کتنی عظمت والی چیز ہے۔ ہر وہ عظمت والی بات، وہ تقدس اور جلالت والی بات، وہ اللہ کی ہو، فرشتوں کی ہو، رسولوں کی ہو یا آخری پیغمبر کی ہو، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کی محبت حدیث سے اتنی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حدیث کے بغیر میرا ایمان سلامت رہ ہی نہیں سکتا۔ اس لیے شیخ اور محترم بھائی آپ کو ہر روز یہ روحانی غذا دیتے رہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان ہی کو نہیں ہوتا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ آئیے اس کی بابت دوسری بات سنیے، حدیث کی عظمت اور اہمیت کیا ہے۔ حدیث اتنی عظیم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے میرے محبوب مجھے میری کبریائی کی قسم، جب تک تیری بات کو لوگ حتمی بات نہ مان لیں، تیری بات کو آخری بات نہ مان لیں، اٹل فیصلہ نہ مان لیں، مجھے میری کبریائی کی قسم میرے نزدیک یہ مومن ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کی رسول کی بات کو حدیث کہتے ہیں۔ تو جو حدیث کو نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں اور اللہ اپنی قسم اٹھا رہے ہیں۔ جس بات پہ اللہ نے قسم اٹھائی کہ میں اپنی کبریائی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میرے محبوب تیری بات کو اگر کوئی آخری اور اٹل فیصلہ نہیں سمجھتا، میرے نزدیک وہ مومن نہیں۔
اس لیے ایک مسلمان، ایک مومن حدیث پر ایمان لاتا ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ حدیث والے، اہل حدیث. کیوں؟ حدیث نہیں ہے تو ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا. یہی بات عبداللہ ابن عباس اپنے آپ کو کہا کرتے تھے، یہی بات سیدنا ابو ہریرہ اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. دوسری بات جو قرآن نے بیان کی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو شخص کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، جو عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میں مومنہ ہوں، نہ کسی مومن مرد کے لائق ہے، نہ کسی مومنہ عورت کے لائق ہے کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر مومن مرد اور مومن عورت اپنی مرضی نہیں کرتا. جو اپنی مرضی کرتا ہے قرآن و حدیث کے آنے کے بعد، اس سے بڑا دنیا میں کوئی گمراہ نہیں ہوتا. تو حدیث بندے کو گمراہی سے بچاتی ہے جس طرح قرآن بندے کو گمراہی سے بچاتی ہے. گمراہیوں سے بچنے کا راستہ یہ ایک ہے، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو. جو قرآن و حدیث کو پڑھتا رہتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں میں دو چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ایک اس کے رسول کی سنت حدیث ہے. جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے. اور اگر ان دونوں کو چھوڑ دیا یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ. اس آیت اور اس حدیث سے پتہ چلا جو لوگ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے وہ کبھی بھی گمراہی سے نہیں بچ سکتے، اور جو حدیث کو مانتا نہیں وہ تو ہوتا ہی گمراہ ہے، وہ تو ہوتا ہی بے ایمان ہے. ایمان والوں کی نشانی ہے وہ حدیث کے ساتھ محبت کرتے ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کی باتیں ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے محبوب کی ادائیں ہیں. کیوں محبت کرتے ہیں؟ یہ اس ہستی کی باتیں ہیں جس جیسی ہستی اللہ نے دنیا میں بھیجی نہیں ہے. یہ اس ہستی کے عمل اور اس کی ادائیں ہیں جس جیسی ہستی قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکے. قرآن نے ایک تیسری بات بھی بیان کی ہے. اللہ جلال فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اے میرے محبوب، ہم نے قرآن آپ کی طرف اتارا ہے، اس کی وضاحت آپ نے کرنی. قرآن کی وضاحت کرتی حدیث ہے. یہاں حافظ قرآن بھی بیٹھے ہوں گے. کون کون ہے میرا محترم جس نے حفظ کیا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. ماشاء اللہ تبارک اللہ.
قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ حافظوں سے پوچھئے 114 صورتیں ہیں، 30 پارے ہیں، نماز کا طریقہ قرآن میں لکھا ہے؟ کس صورت میں لکھا ہے کہ آپ نے قیام کے اندر دعائیں کون سی پڑھنی ہیں؟ آپ نے نماز میں کھڑے ہوتے وقت ہاتھ کندھوں تک لے جانے ہیں، کانوں تک، یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ نے رکوع میں کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ رکوع سے اٹھ کے کیا پڑھنا ہے؟ سجدوں میں کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ تشہد میں کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ نماز کے بعد کون سے اذکار کرنے ہیں؟ جب تک حدیث نہیں پڑھتے یہ ساری چیزیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس کا پتہ یہ چلا قرآن اگر اکیلا پڑھ بھی لیں، جب تک حدیث نہیں پڑھتے ہمیں نماز کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ اس لیے جب تک میں حدیث نہیں پڑھوں گا مجھے نماز کا معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ قرآن نے یہ تو کہہ دیا ہے آتوا الزکاۃ، زکات دو، لیکن قرآن میں یہ تو آیا ہی نہیں ہے 7.5 تولے سونا ہو تو زکات ہوگی، 52.5 تولے چاندی ہو تو زکات ہوگی، اگر کسی کے پاس 40 بکریاں ہیں تو 1 بکری زکات ہوگی، 30 گائے یا بھینسیں ہیں تو 1 سال کا بچہ زکات میں دینا پڑے گا، 40 ہو جائیں گائے تو 2 سال کا بچہ زکات دینا پڑے گا، اگر 10 مشکیزیں آپ نے شہد اتارا اکٹھا کیا ہے تو 1 مشکیزہ جو ہے آپ کو زکات دینی پڑے گی، اگر آپ کے پاس 5 اونٹ ہیں تو 1 بکری زکات دینی پڑے گی، اگر آپ کے پاس ایسی زمین سے اناج آیا ہے جس زمین کا پانی یا آسمان سے بارش سے آیا، جس کا پانی چشموں سے نکلا، یا کچھ زمین ایسی ہے جو پانی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتی، تو آپ کو عشر دینا پڑے گا 10واں حصہ۔ اور اگر آپ نے خود ڈونکی لگا کے پانی نکالا ہے، ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، اس پہ پیسہ خرچ کیا ہے، تو پھر آپ کو 10واں نہیں 20واں حصہ آپ کو دینا پڑے گا۔ یہ ساری تفصیلات حدیث بیان کرتی ہے، قرآن میں تو اس کی بات ہی کوئی نہیں۔ اس سے پتہ چلا جب تک میں اور آپ حدیث نہیں پڑھتے ہمیں زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ زکوٰۃ ہے کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس مال ہے، جس کے جسم میں طاقت ہے، اس کو حج کرنا چاہیے۔ اب حج کیسے کرنا ہے؟ احرام کیسے باندھیں گے؟ احرام باندھ کے کون کون سی پابندیاں عائد ہوتی ہیں؟ بیت اللہ پہنچ کے کیا کرنا ہے؟ پہلے 7 چکروں میں 3 چکر پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، پھر 7 چکر جو ہے وہ صفا مروہ کے لگانے ہیں، منا میں کتنی راتیں گزارنی ہیں، مزدلفہ کتنا وقت گزارنا ہے، عرفات میں کب جانا ہے اور کب نکلنا ہے، قربانی کے مسائل ہیں، طواف زیارت کسے کہتے ہیں، طواف حج کسے کہتے ہیں، طواف الوداع کسے کہتے ہیں، یہ ساری تفصیلات حدیث بیان کرتی ہیں۔ قرآن نے صرف ایک بات کہی ہے حج کرو۔ اگر میں حدیث نہیں پڑھتا تو حج کا معنی سمجھ نہیں آتا۔ کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کہاں لکھا ہے کہ روزہ کن کن چیزوں کے ساتھ ٹوٹ جاتا ہے؟ اللہ کی رسول افطاری کس کے ساتھ کیا کرتے؟ سحری کیسے لینی چاہیے؟ کون کون سے آداب کا خیال کرنا چاہیے؟ روزہ فرض ہو تو نیت کب ہو، روزہ نفل ہو تو کب نیت ہو سکتی ہے، یہ ساری تفصیل حدیث بیان کرتی۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی مسلمان حدیث نہیں پڑھتا، نہیں سنتا، نہ اسے نماز کا پتہ چل سکتا ہے، نہ زکوٰۃ کا پتہ چل سکتا ہے، نہ روزے کا پتہ چل سکتا ہے، نہ حج کی سمجھ آ سکتی۔ تو اس سے یہ تو بات ثابت ہوئی نا، پورا
کا پورا اسلام اگر انسان نے سمجھنا ہے تو حدیث کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اللہ ذو الجلال ہمیں حدیث کی محبت نصیب فرمائے اور حدیث پڑھنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا نقطہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، میرے محترم بھائی نے یہ صحیح مسلم آج مکمل کی ہے، میری دل کی اتھا گہرائیوں سے یہ دعا ہے اللہ ان کی زندگی میں کروڑ رحمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو آپ کو سنانے میں اتنے سال خرچے ہیں، اللہ ان کو اپنی شان اور عظمت کے مطابق جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ امام مسلم نے آخری جو باب باندھا ہے، هذان خصمان اختصموا في ربهم، باب قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، اس آیت کا سبب نزول بیان کر رہے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو جنگ بدر کے موقع پہ مسلمان اور کافر آمنے سامنے آئے۔ روایت بیان کرتے ہیں عمر بن زرارہ سے، عمر بن زرارہ اس روایت کو حشیم سے بیان کرتے ہیں، حشیم اس روایت کو ابو ہاشم سے بیان کرتے ہیں، ابو ہاشم یہ روایت ابو مجلس سے بیان کرتے ہیں، ابو مجلس یہ روایت قیس بن عباد سے بیان کرتے ہیں۔ قیس بن عباد کہتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا رہے تھے کہ یہ آیت بدر میں جن لوگوں کی لڑائی ہوئی یہ ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ آخری سند جو امام مسلم نے پیش کی ہے وہ کہتے ہیں مجھے ابو بکر بن ابی شیبہ میرے استاد نے بیان کیا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ کہتے ہیں مجھے میرے استاد وقی بن جراح نے بیان کیا۔ پھر دوسری سند لے کے آتے ہیں کہ میرے استاد محمد بن مثنیٰ نے مجھے بیان کیا، اور محمد بن مثنیٰ کہتے ہیں میرے استاد عبد الرحمن نے مجھے بیان کیا، اور دونوں سندیں جو ہیں ابو سفیان بیان کرتے ہیں، اور ابو سفیان نے پھر ابو ہاشم سے اس کو بیان کیا۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے یہ بات ابو مجلس سے سنی، اور ابو مجلس کہتے ہیں کہ میں نے قیس بن عباد سے سنی، قیس بن عباد کہتے ہیں میں نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول سے ملاقات کی اور آپ کے فرامین سنے۔ میں نے یہ سند آپ کو کیوں پڑھ کے سنائی؟ ایک بات سمجھانے کے لیے، دین اتنا پیارا دین ہے، کوئی بھی بات سند کے بغیر دین کی بات ہے ہی نہیں۔ جو آپ کو قصے سنائے، جو کہانیاں سنائے، صرف اتنا کہہ دیا کرو سند دکھاؤ، 1 منٹ میں آپ کو سمجھ آئے گی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ محدثین کا یہی ایک امتیاز ہے، کوئی بات بھی سند کے بغیر بیان ہی نہیں کرتے۔ جس حدیث کی سند نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہوتی، وہ جھوٹ ہوتا ہے جو آج معاشرے میں پھیلایا جاتا ہے۔ آپ واٹس ایپ پہ بھی دیکھیں گے 20 ایسے میسج آتے اس کو فارورڈ کریں تو رات کو آپ کو خوشی ملے گی۔ کہاں لکھا ہے؟ یہ وہ دجال قسم کے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اس طرح سے۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی بات ہو پوچھا کرے اس کی سند کہاں ہے۔ سند جس چیز کی نہیں ہے وہ چیز کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ میں اس کی 2 مثالیں بیان کرتا ہوں۔ آپ چونکہ اہل الحدیث ہیں، حدیث والے وہ بات کرتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہو، وہ گھڑی ہوئی باتیں پیش نہیں کرتے۔ ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود صفین کی جنگ میں آئے۔ صفین کی جنگ 37 ہجری کو ہوئی ہے۔ کب ہوئی ہے؟ بولے
اور عبداللہ بن مسعود 32 ہجری کو فوت ہو گئے ہیں، تو 5 سال بعد قبر سے اٹھ کے آ سکتے ہیں؟ بولیے۔ حدیث بیان کر رہا ہے کہ عبداللہ بن مسعود صفین کی جنگ میں آئے، وہ کب ہوئی ہے؟ بولے۔ فوت کب ہو چکے ہیں؟ تو پھر دوبارہ اللہ نے ان کو پیدا کر دیا تھا۔ جھوٹ ہے۔ 444 کے اندر یہودیوں نے ایک شک پیش کیا، او مسلمانوں، کیا تم نے ہماری شامت لگائی ہوئی ہے؟ یہ دیکھو تمہارے نبی نے لکھ کے دیا ہوا یہودیوں سے نرمی کرو۔ کب یہ انہوں نے پیش کیا؟ 444 کے اندر۔ مسلمانوں کا بادشاہ تھا، خلیفہ تھا، القائم بامر اللہ، وزیر تھا۔ پریشان ہو گئے۔ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے یہودیوں سے بڑا دشمنی کوئی نہیں، یہ خائن لوگ ہیں، یہ نبیوں کے قاتل لوگ ہیں، یہ دنیا جہان کے شرارتی لوگ ہیں، یہ دنیا جہان کے فراڈیے لوگ ہیں۔ قرآن نے ساری باتیں کہیں۔ یہ کیا کہ اللہ کے رسول لکھ کے دے گئے کہ نرمی کرو؟ لیکن فیصلہ کیسے پھر ہوا؟ امام خطابی کے پاس وہ پہنچا۔ جنہوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے یہ ان کو ہی سمجھ ہوتی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا، مسکرا کے کہتے ہیں کذب وزور، یہ جھوٹ ہے۔ کہتے ہیں جی جھوٹ کیسے؟ یہ دیکھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن ہیں، یہ دیکھو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن ہیں، یہ دیکھو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سائن ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو جھوٹ ہے؟ اور یہ لکھا بھی گیا ہے خیبر کے موقع پہ۔ میں نے 4 باتیں کی ہیں۔ کس کے سائن ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنا آپ نے؟ کس کے سائن ہیں؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کس کے سائن ہیں؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور لکھا کب گیا ہے؟ بولے نہیں، خیبر کے موقع۔ اب دیکھیے گا جھوٹ کیسے پکڑتے ہیں محدثین۔ جنہوں نے حدیث پڑھی ہوتی ہے وہ کیسے جھوٹ پکڑتے ہیں۔ خیبر کی جنگ 6 ہجری کے آخر میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 ہجری کو بیچارے فوت ہو چکے ہیں۔ 2 سال بعد اٹھ کے آگے سائن کیے۔ جھوٹ پکڑا گیا نا؟ بولے۔ سائن اس میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودیوں نے پیش کیے۔ لکھا کب گیا ہے یہ؟ 6 ہجری میں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان 8 ہجری میں ہوئے ہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول نے مسلمان ہونے سے پہلے ہی ان کی گواہی لے لی تھی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ جھوٹ اس طرح ہوتا ہے۔ حدیث جب تک آپ نہیں پڑھیں گے، سند کا علم نہیں ہوگا، تو لوگ ایسی پھر باتیں اڑاتے ہیں۔ یہ جتنے فتنے دنیا میں اس وقت ہے نا، یہ ان لوگوں کی طرف سے ہیں جن کے پاس کوئی بھی سچی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سچی بات کبھی فتنہ پھیلاتی ہی نہیں۔ ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ ضحاک نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا ہے۔ کس نے کہا؟ ضحاک نے کہا عبداللہ بن عباس سے سنا ہے۔ عبداللہ بن عباس 68 کو فوت ہوئے ہیں، ضحاک 73 کو پیدا ہوا ہے۔ نہیں سمجھے؟ عبداللہ بن عباس کو فوت ہوئے ہیں 68 کو، جس کو 68 آپ کہتے ہیں۔ اور جو کہنے والا کہ میں نے عبداللہ بن عباس سے سنا، پیدا کب ہوا ہے؟ 73 کو، 5 سال بعد۔ سن لیا ہوگا میرا خیال۔ بولے۔ نوح بن ابی مریم کہتا ہے میں نے اس طرح کی 4000 حدیثیں گڑھی ہیں۔ جو آپ سنتے ہیں نا طرح طرح کے قصے، وہ ایسے ہی گڑھے ہوئے تھے۔ وہ شافیوں کی اور حنفیوں کی لڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائی رکھے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ جو نا 150 کو فوت ہوئے ہیں۔ کب فوت ہوئے ہیں؟ اور امام شافعی 150 کو پیدا ہوئے ہیں۔ اب ان کی لڑائی ہوگی۔ حنفی کہنے لگے جب تک ہمارا امام زندہ رہے نا تمہارا امام پیدا ہی نہیں ہونے دیا۔
شافعی کہنے لگے ہمارا ہی امام دنیا میں آتا ہی گیا، تمہارے امام کی چھٹی کروا دی۔ یہ کوئی لڑائی کی بات ہے؟ پھر ایک دوسرے کے خلاف حدیثیں گھڑنی شروع کی۔ حنفیوں نے حدیث کیا گھڑی؟ خود سے سند بنا کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آئے گا اور ایک ایسا شخص امت پہ آئے گا اشد علیہم من ابلیس یقال له محمد بن ادریس، وہ شیطان سے بھی برا ہوگا اور اس کا نام محمد بن ادریس ہوگا، امام شافعی ہوگا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اللہ کا خوف نہیں ہوتا پھر اس طرح کی باتیں ہوتی۔ بھی اللہ کے رسول تو 10 ہجری کو اللہ کے پاس چلے گئے اور امام شافعی 150 ہجری کو پیدا ہوئے ہیں، اور خود سے بات گھڑ کے کہنا کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اس لیے سند جب تک نہیں ہے اس وقت تک کوئی بات صحیح نہیں ہوتی۔ اس لیے جب بھی کوئی بات کرتا نا تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ کہاں لکھا ہے، ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے۔ لو ساری باتیں لکھی ہونی چاہیے، اور کیا لکھی ہونی چاہیے؟ قرآن لکھا ہوا ہے، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے یہ جو بات بیان کی کہاں لکھا ہے؟ بتائیں کہاں لکھا ہے؟ لکھا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ بات خود سے گھڑ کے کہہ دو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ایسا انسان جو خود بات گھڑتا ہے پھر اللہ کے رسول کے نام پہ لگا دیتا ہے۔ حدیث کہتی ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ بیٹا حدیث کی مجلس میں ایسا نہیں کیا کرتے۔ کیا نام ہے اس بچے کا؟ حدیث کی مجلس میں ایسا نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سکون سے بیٹھتے ہوتے، نانا جی کرے تو چپ کر کے اٹھ کے گھر چلے جاتے، ایسا نہیں کرتے ہوتے۔ اب تو ماشاءاللہ سمجھدار ہے نا۔ سند کے بغیر کوئی بھی حدیث اس قابل نہیں ہوتی کہ اس کو قبول کیا جائے۔ پرانے زمانے میں جب بھی کوئی بات کرتا تو کہتے تھے اس حدیث کی سند کدھر ہے؟ سمو رجالکم، بتاؤ تمہیں بیان کس نے کیا؟ اتفاق سے کوفے میں ایک شخص نے کہا اور قرآن کی ہر سورت کی فضیلت پہ ایک حدیث بنا دی۔ جب وہ محدثین کے ہاتھ چڑھا ایک محدث نے کہا ادھر آؤ، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا وہ ایک بندہ بصرہ میں اس نے بتایا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ کہ ابھی تمہیں کس نے بتایا؟ کہتا وہ ایک شام میں بندہ اس نے بیان کیا، وہ وہاں پہنچ گئے۔ اس سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ وہ بندہ دمشق میں اس نے بتایا، وہ دمشق پہنچ گیا۔ اس سے پوچھا آپ کو کس نے بتایا؟ کہتا وہ ایک کوفے میں رہتا ہے، وہ اس نے بتایا، وہ واپس کوفہ آ گیا۔ اس سے پوچھا بھی آپ نے کس سے سنا ہے؟ کہتا وہ ایک شخص اس نے مجھے بتایا، وہ اس کے پاس چلے گا۔ بھئی آپ نے کس سے سنا ہے؟ کہتا ہے وہ اندر ایک بابا جی بیٹھے ہیں اس نے مجھے بتایا۔ اندر جا کے بابا جی کو پوچھا ہاں جی آپ کو کس نے بتایا؟ کہتے ہیں پتر لوگ ادھر دیاں گلاں کرتے پے سن تے میں حدیث کٹ دیتی، چلو قرآن تے پڑھ دے رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے۔ جب تک آپ حدیث سمجھیں گے نہیں، سند سمجھیں گے نہیں، ہمیشہ دھکے کھاتے رہیں گے۔ اسی لیے تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ جو کام کرنا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، ہاتھ اٹھانے ہیں کندھوں کے برابر، کیوں؟ بخاری میں بھی آیا، مسلم میں بھی آیا، 210 روایتیں آ گئی۔ ہاتھ باندھنے ہیں تو سینے پہ، کیوں؟ سنن نبی داؤد کی روایت آ گئی۔ ہم نے سجدہ کر کے سکون سے بیٹھنا تو کیوں؟ حدیث میں آ گیا۔ ہم نے سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے زمین پہ سر نہیں مارنا بلکہ سیدھا کھڑا ہونا ہے، کیوں؟ حدیث میں ایسے آیا ہے۔ ایک ایک کام جو اللہ کے رسول کا ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ جو حدیث پڑھتا ہے کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بات میں اور بھی پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی یہ سمجھے کہ چلو میں گھر بیٹھے پڑھ لوں گا۔ پڑھنا چاہیے گھر بیٹھے، لیکن اساتذہ سے پڑھا کریں، وہ آپ کو سمجھائیں گے اس حدیث کا معنی کیا ہے۔ مرضی سے خود پڑھے تو معنی پھر بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ وہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی وضو کرنے لگے تو اس سے پہلے ظاہر ہے اسے
حاجت کے لیے جانا ہے، اگر پانی نہ ہو تو من استجمر فلیوتر، تو کسی نے استنجا کرنا ہے تو وہ 3 پتھر طاقت استعمال کرے۔ وہ بندے نے نہیں سوچا، نہیں سمجھا، کسی استاد سے پڑھا نہیں ہے، اس نے حدیث پڑھی من استجمر فلیوتر، جو بندہ واش روم سے واپس آئے فلیوتر، اسے وتر پڑھنا چاہیے۔ وہ جب بھی جائے واش روم واپس آ کے اللہ اکبر۔ بندوں نے پوچھا بھی خیر ہے؟ کہتے حدیث میں آیا۔ کہتے کہاں حدیث میں آیا؟ کہتے دیکھو حدیث میں آیا من استجمر فلیوتر، جو بندہ واش روم سے واپس آئے تو وتر پڑھے۔ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں کہ فلیوتر کا معنی وتر پڑھنا نہیں ہے، طاق عدد استعمال کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ استاد سے حدیث نہیں پڑھیں گے اس وقت تک آپ کو پھر بھی حدیث کا صحیح معنی سمجھ نہیں آئے گا۔ جو صحابہ نے سمجھایا، جو تابعین نے سمجھایا، جو علماء نے سمجھاتے سمجھاتے آج ہمارے تک یہ حدیث پہنچی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ حدیث پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات، اور اس پہ ہی میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا، مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ مجھے اور آپ کو 5 کام کرنے چاہیے۔ یہ 5 کام کرنے سے کبھی بھی ہم کسی جگہ بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلا کام، میں حضرت قاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا، وہ درس تو دے رہے ہیں، اللہ ان کو صحت دے، طاقت دے، ہر روز صبح اٹھ کے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کیا کر۔ ہر نئے دن کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا کر۔ ہمت ہے تو پارہ پڑھ لیں، آدھا پڑھ لیں، 1 پاؤ پڑھ لیں، قرآن ضرور پڑھیں۔ قرآن جب تک پڑھتے رہیں گے ہر روز آپ کی زندگی میں برکت رہے۔ اور دوسری بات، جیسے حضرت شیخ یہ صحیح مسلم پڑھاتے رہے، اللہ ان کو ہمت دے، اب جامع ترمذی کو شروع کریں، اور پھر سنن ابی داؤد کو شروع کریں، پھر سنن النسائی کو پڑھائیں، اور پھر سنن ابن ماجہ کو مکمل کریں۔ اللہ ان کو زندگی دے، یہ ساری کتابوں کو بیان کرنے والے بنے، اور ان کو بھی اس عمل کو قبول بھی فرمائے۔ اس کلاس میں شریک ہوا کریں، شوق سے بیٹھا کریں۔ کیا ہوگا؟ جو دین کی مجالس میں بیٹھتا ہے نا، اللہ فرشتے کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ بیٹھنے والوں کو اعلان کر دو۔ اعلان کیا کرو؟ قوموا مغفورا لکم، او اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے والوں، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تم سب کو اللہ نے معاف کر دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے رکو رکو، میری بھی بات سن کے جانا۔ وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ نے اکیلے گناہوں کو معاف نہیں کیا، تمہارے گناہوں کو بھی اللہ نے نیکیاں بنا دیا۔ ایسی مجلس میں بیٹھا کرو۔ کتنا بڑا بادشاہ تھا ہارون الرشید، اس کو ایک بندے نے صرف یہ کہہ دیا بھی بادشاہی اگر سلامت رکھنی ہے نا، ایک کام کر لو، تیری بادشاہی قائم رہے گی، 8ویں دن علماء کے پاس بیٹھ جائے کرو۔ اللہ نے اس بندے کو ایسی سمجھ دی، وہ علماء میں بیٹھنا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہارون الرشید کہا کرتے تھے اب میں 100 رکعتیں جب تک پڑھ نہیں لیتا مجھے سکون نہیں آتا۔ اپنے بادشاہی محل کے اندر اس کی بیوی زبیدہ نے پڑھانا شروع کیا۔ 70 عورتوں نے اپنے ہاتھ سے خطے کوفی میں پورا قرآن لکھا۔ کس کی بیوی نے پڑھایا؟ بادشاہ کی بیوی۔ یہی وہ زبیدہ ہے جس نے پھر حاجیوں کے لیے نہر بنوائی تھی۔ حج کرنے آئی تو وہاں پانی نہیں تھا، کہتی حاجی تو بڑے پریشان ہوتے ہوں گے، تو ایسی نہر بناؤ کہ حاجیوں تک پانی پہنچے۔ تو نہر زبیدہ پھر اس نے بنوائی۔ انجینئرز کو بلایا گیا، اس نے کہا یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کبھی پہاڑوں میں بھی نہر بنی ہے،
کہا اگر ایک مرتبہ پہاڑ کو توڑنے کے لیے مارتے وقت 1 دینار بھی خرچ آئے میں دوں گی پیسے. اور ایسا ہی ہوا. کتنی مدت لگا کے نہر بنائی گئی. دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی. جب وہ واؤچرز آئے نا حساب کتاب, تو اس نے اسی طرح سمندر میں پھینک دیا. کہا اللہ میں نے بغیر دیکھے پیمنٹ کر دی ہے, تو میرے حسابات بغیر دیکھے مجھے جنت دے دینا. علماء کی مجلس میں بیٹھا کر. تیسرا کام, حدیث میں آتا ہے جو 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ منافق نہیں ہوتا. جس دن فوت ہو جائے گا جہنم سے بھی آزاد ہوگا. آپ ہر وقت کوشش کیا کریں کہ ہم نے نماز با جماعت نہیں چھوڑنی. اللہ ذوالجلال آپ کو توفیق سے نوازے. اور چوتھا کام جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں, گھروں میں پلنگ بھی رکھے ہوئے نا, بولے نہیں, 4 پہیاں بھی ہوں گی, کچھ شو کے شریف بھی ہوگا, بولے 2.5 لاکھ کے اگر اس ایسیسریز ہم رکھ سکتے ہیں تو میرے بھائی گھر میں بخاری مسلم اور یہ کتابیں مترجم بھی رکھو. کبھی کھول کے بچوں کو پڑھ کے سنا دو, کبھی خود پڑھ لیا کرو. آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہم جہاں لکھتے نا ٹی وی لاؤنج, وہاں کیوں نہیں آپ لکھتے قرآن لاؤنج, حدیث لاؤنج, تفسیر لاؤنج؟ فرق آتا ہے. یہ سفید داڑھیوں والے پیارے پیارے بزرگ بیٹھے ہیں, ان سے پوچھو. پرانے لوگ صبح اٹھ کے آج سے 30 سال پہلے جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتے تھے, مرد بھی عورت, وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. آج کیا ہوتا ہے, آدھی رات تک بھی یہ مصیبت جو ہے موبائلات میں ہوتا ہے. اس وقت سوتے ہیں جب وہ ہاتھ سے گر جاتا ہے. حدیث کہتی ہے اللہ کے رسول اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک مسواک نہیں تکیے کے پاس پڑی ہوتی تھی. آج تکیے کے پاس کیا ہوتا ہے, ٹی وی کا ریموٹ. تکیے کے پاس کیا ہوتا ہے, موبائل. کوئی فیس بک پہ بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج تربیت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اولادیں نیک نہیں ہوتی. جب آپ نبیوں کے قصے سنائیں گے, جب آپ صحابہ کے قصے پڑھ کے سنائیں گے, جب اکٹھے بیٹھ کے قرآن کی 2-3 آیتیں پڑھ لیں گے, جب اکٹھے بیٹھ کے اولاد کے ساتھ کھانا کھاتے حدیث کا ایک پیج, زیادہ نہیں, 1 پیج پڑھ کے سنائیں گے, تو آپ کے بچوں میں خیر آئے گی, آپ کے بچوں میں برکت آئے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق سے نوازے. ایک 5ویں اور آخری بات جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا, کر لوں؟ نہیں بولے, کر لیں جی. حدیث پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا, یہ گالیاں نہیں دیتے. یہ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کیا وعدہ کر لیں کہ ہم گالیاں نہیں دیا کریں. آج بھی تو آپ نے حدیثیں سنی ہے نا. کون کون وعدہ کرتا ہے جی کہ میں انشاءاللہ ہر روز قرآن پڑھا کروں. توفیق تو اللہ نے دینی ہے, ہاتھ تو کھڑا کر دیجیے, کر لیجیے. کون کون انشاءاللہ درس بھی اٹینڈ کیا کرے گا؟ ویسے بھی مختصر ہی درس ہوتا ہے, قاری صاحب محترم, کیا کریں گے انشاءاللہ. تیسرا, نماز بھی باجماعت پڑھنے کی کوشش کریں گے, اللہ آپ کو ہمت دے. اور چوتھی بات, گھر میں بھی کوئی حدیث کی کتاب رکھنے کا شوق کریں گے. کون کون کرے گا انشاءاللہ. آخری بات تھوڑی سی مشکل نہ ہو جائے کیونکہ دیہات ہے نا, گالی سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. بولے کچھ ساتھی سوچ رہے ہوں گے اگر ہمیں کوئی گالی دے دے تو پھر سن لینا, کیونکہ گالی سننے سے کیا ہوتا ہے, بندہ بازو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں ٹوٹتا. یہ کان گر جاتا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ گالی دیتا بھی تو مسکرا دے, کیونکہ آپ کا جواب فرشتے دے رہے ہوتے ہیں. عدی بن حاتم کو ایک شخص نے گالی دی,
وہ اپنے غلام کو بلا کے کہتے اس کو بلاؤ، اس سے پوچھو آپ کھانا کھائیں گے، میں آپ کو کھانا پیش کروں۔ کس کو بلا؟ گالی دینے والے۔ ہم کہتے ہیں اوے تو میں للی سمجھا، لو اتنی سی بات ہوتی ہے، وہ قبر میں ہوتا ہے، خود جیل میں ہوتا ہے، لو کیا نتیجہ نکلا، بات گالی کی ہوتی ہے۔ ابو ذر کو ایک شخص نے گالی دی، وہ بولنے لگے، کہتا ہے بولے نا تو میں آپ کو 100 گالیاں اور دوں گا۔ تو مسکرا کے کہتے تم 100 بھی اور دو گے نا گالی، میں نے ایک کا بھی جواب نہیں دینا۔ شرمندہ ہو گئے۔ قوت یہ ہے کہ ہم شیطان کو شکست دیں، قوت یہ نہیں ہے کہ ہم گالی کا جواب گالی سے دیں، گالی کا جواب دعا سے بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی کام سکھائے ہیں۔ کسی کو اچھے اخلاق سے ملنا، مسکرا کے ملنا، یہ حدیث کی نشانی۔ اور جب بھی ملیں جیب آپ کی خالی ہو، کوئی پیسہ نہ ہو، آپ صرف یہ کر لیں السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ کی یہ مسکراہٹ اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، پیسہ کوئی نہیں ہے، مسکرا کے دکھا دو، اللہ صدقہ لکھ دیں گے۔ یہ تو صدقہ کر سکتے ہیں نا، یہ نہیں میں کہتا کہ پیسے نکال کے مسجد میں دے، اور مسکرا تو سکتے ہیں نا۔ وہ دیکھو وہ کتے کو پانی پلانے والی بدکار عورت کو اللہ نے معاف کر دیا، اگر آپ کسی مسلمان کو مسکرا کے مل کے پانی پیش کر دیتے، جوس بھی نہیں، وہ بھی مہنگا ہے، سادہ پانی پلا دیں، آپ کی بخشش ہو۔ آج کل تو زیادہ لوگ سیانے ہو گئے نا، مہمان آئے ہوئے تو چہرہ پھیر لیتے ہیں، دیکھا ہی نہیں تھا، دیکھا ہی نہیں۔ اور حدیث کہتی ہے لا خیر فی من لا یضیف، جو مہمان نواز نہیں ہے اس کے اندر خیر نام کی چیز ہی کوئی نہیں۔ خیر والا بندہ وہ ہے جو مہمان نواز ہے۔ اللہ ذوالجلال ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں ان کو اپنی رحمت سے نواز دے، اے اللہ ان کو صحت و عافیت سے نواز دے، مولا کریم ان کو عزتوں سے نواز، ان کو برکتوں سے نواز۔ الہ العالمین محترم بھائی کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نواز دے، الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اے اللہ جو سنا اور سنایا اس کو قبول فرما لے۔ اولاد والے ہیں تو اللہ اولاد کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے، جو مقروض ہیں ان کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ اللہ جو بے روزگار ہیں تو ان کو بھی تونگر بنا دے، جو مال والے ہیں ان کو برکتیں عطا فرما۔ اس طرح تیرے گھر میں جمع ہے اللہ جنت الفردوس میں جمع فرما، اور اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما اور اپنا دیدار نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔